اللہ یہ شب برات، شب معراج، شب قدر کیوں عطا کرتا ہے؟ اس لیے عطا کرتا ہے میرے بندو اگر تم نے گناہ کر لیا ہے تو گناہ کرنا تمہارا کام تھا، میں غفار ہوں، لو میں تمہیں شب برات دیتا ہوں تاکہ تم آ کر کے توبہ کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں۔ میں تمہیں شب معراج دیتا ہوں، توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ میں تمہیں شب قدر دیتا ہوں، توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ اس لیے کہ خدا کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، خدا کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ میرا بندہ کسی طرح سے میری بارگاہ میں پلٹ کر آئے تو میں اس کے دن پلٹ دوں، میں اس کو بہاریں عطا کر دوں، میں اس کو خوشیاں عطا کر دوں۔ اور مسلمانوں یاد رکھو ہمارے مسائل کا حل کسی سیاسی لیڈر کے دروازے پر نہیں، ہمارے مسائل کا حل اللہ اکبر کسی مالدار کی چوکھٹ پر نہیں، ہمارے مسائل کا حل کسی ایجوکیٹڈ کے پاس نہیں، ہمارے مسائل کا حل ہے تو اللہ کی چوکھٹ پر ہے۔ کل بھی مسلمان کے مسئلے کا حل اللہ کی چوکھٹ پر تھا اور آج بھی مسلمان کے مسئلے کا حل خدا کی چوکھٹ پر ہے۔ ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہوگا، ہمیں اللہ کے قریب آنا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہاں جا رہے ہو؟ دوڑو اللہ کی طرف، واپس پلٹو اللہ کی طرف۔ آج ہم رو رو کر اپنے رب کو منائیں گے، آج ہم اپنے رب کو راضی کر کے ہی اٹھیں گے۔ اگر ہم نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا تو ہمارے دن پلٹ جائیں گے، ہماری پریشانیاں دور ہو جائے گی، ہماری مشکلیں آسان ہو جائے گی۔ ہر آدمی آج افسردہ ہے، غمگین ہے، پریشان ہے۔ خود مالیگاؤں کے کاروباری حالات کس قدر بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر بڑا بیوپاری ہو یا چھوٹا مزدور، سب لوگ بے چین ہے، لیکن کوئی گناہ چھوڑنے تیار نہیں ہے۔ گناہ چھوڑ دو، اپنے رب کی طرف پلٹو۔ میں بہت لمبی تقریر نہیں کروں گا کیونکہ یہ وقت دعا کا ہے۔ تقریر تو آپ ہمیشہ میری سنتے ہی رہتے ہیں، صرف اللہ کی رحمت پر مضبوط یقین ہو جائے۔ دو تین باتیں کر کے پھر ہم دعا کی طرف آتے ہیں۔ ایک عورت سیدنا ابن خطاب کے پاس آئی۔ فاروق اعظم سردی کے دن تھے، مدینہ منورہ کی پیاری پیاری پرکیف کڑاکے کی سردی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے آگ جل رہی تھی اور آگ تاپ رہے تھے۔ ہم کہتے ہیں نا آگ تاپنا، تو سیدنا فاروق اعظم مدینہ منورہ کی پرکیف پیاری سی سردی میں، کڑاکے کی سردی میں، جن لوگوں نے مدینہ منورہ کی سردی دیکھی ہے اس کے مزے لیے ان کو پتا ہو کہ مدینہ طیبہ میں سردی بھی بڑی پرکیف ہوتی ہے لیکن کڑاکے کی ہوتی ہے، بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، سرد ہوائیں چلتی ہے، لیکن اس میں کیف اور مزہ بھی ملتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پرکیف سردی سے لطف اٹھا رہے ہیں اور آگ تاپ رہے ہیں۔ صبح کا وقت ہے، فجر کی نماز ہو چکی ہے۔ ایک خاتون ننھا سا بچہ گود میں لے کر آتی ہے، پردہ پوش حضرت عمر ابن خطاب سے کہتی ہے امیر المومنین ایک سوال ہے۔ فاروق اعظم نے کہا کیا؟ تو وہ عورت نے کہا امیر المومنین یہ بتائیں کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یہاں نیک نہیں، گنہگار نہیں، متقی نہیں، پاپی نہیں، کسی کا سوال نہیں، صرف بندوں سے۔ نیک بھی اسی کے بندے ہیں، پاپی بھی اسی کے بندے ہیں، متقی بھی اسی کے بندے ہیں، گنہگار بھی اسی کے بندے ہیں۔ انسان سب سے رشتہ توڑ سکتا ہے، رب سے رشتہ نہیں توڑ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب سے رشتہ اتنا پرانا ہے کہ وہ کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتا۔ ماں سے پرانا رشتہ خدا سے ہے، باپ سے پرانا رشتہ خدا سے ہے، بھائی بہنوں سے پرانا رشتہ خدا سے ہے۔ اللہ سے ہمارا رشتہ بڑا پرانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی پیدا نہیں ہوا تھا، صرف روحیں تھی، تو اس نے کہا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ کہہ کر کے اس نے بتایا تھا کہ تمہارا میرا رشتہ کتنا بڑا ہے، وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ تو عورت نے پوچھا کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کو اس کو سمجھانا تھا۔ اگر ایسی زبانی جواب دے دیتے تو ممکن ہے اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ فاروق اعظم بڑے دانشمند تھے، بڑے عادل تھے، بڑی شان والے بزرگ تھے۔ آپ نے اپنے خادم سے کہا اس عورت کے ہاتھ سے بچہ لے لو۔
وہ خادم گیا اور اس نے اس عورت سے کہا بچہ دے دو. عورت نے سادگی کے ساتھ بچہ دے دیا. جیسے ہی خادم کے ہاتھ میں بچہ آیا، فاروق اعظم نے کہا اس بچے کو آگ میں ڈال دو. اتنا سننا تھا کہ عورت کے تیور بدل گئے، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. میرا بچہ، میرا بچہ، میرے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. پھر وہ بچہ جیسے ہی لے کر کے قریب جاتا، اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی. آخر کار وہ عورت روتے ہوئے اب بولنے لگی، عمر اگر میں نے سوال کر کے کوئی غلطی کی ہے تو خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں. آج کے بعد میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گی، خدا کے لیے آپ مجھے معاف کر دیں. آج کے بعد کبھی کوئی سوال نہیں ہوگا، عمر مجھے معاف کر دیں. فاروق اعظم کچھ نہیں کہتے اور وہ خادم بچہ لے کر آگ کے قریب جاتا ہے. جب بالکل آگ میں اور بچے میں 2 قدم کا فاصلہ رہ گیا تو وہ عورت اپنے گھٹنوں کو امیر المومنین کی بارگاہ میں ٹیک کر کہتی ہے، عمر اگر تو کسی کو جلانا ہی چاہتا ہے تو میرے بچے کو مت جلا، میرے بچے کے بدلے میں مجھے جلا دے، مجھے آگ میں ڈال دے. اگر تیری تمنا کسی کو آج جلانے کی ہے تو مجھے جلا دے، میرے بچے کو نہ جلا. فاروق اعظم نے اشارہ کیا بچہ اس کے ہاتھ میں دے دو. جیسے ہی بچہ اس کے ہاتھ میں آیا وہ بچے کو چومنے لگی، اس کے ہونٹوں کو، گالوں کو سینے سے لگاتی اور اپنے آنسو پوچھتے جاتی. جب وہ اطمینان سے ہو گئی اور جانے لگی، فاروق اعظم نے کہا ادھر آ، اب نہ جا. فاروق اعظم کہتے ہیں میں کب کسی کو آگ میں ڈالتا، میرے نبی نے ظلم کرنے سے منع کیا، لیکن میں نے تجھے سمجھانے کے لیے یہ بات کہی تھی. اس بچے سے تو کتنا پیار کرتی ہے. عورت نے کہا اپنی جان سے زیادہ اس بچے سے پیار کرتی ہوں. فاروق اعظم کہتے تیرا سوال تھا نا اللہ بندے سے کتنا پیار کرتا ہے، تو سن اس بچے سے تو جتنا پیار کرتی ہے اس سے 70 درجہ زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. السلام علیکم ناظرین، اسی طرح کے اسلامک ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیرن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.